السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے فتح مکہ کے حوالے سے تفصیلات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک کو آپ نے 8 ہجری 10 رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کا قصد اور ارادہ فرمایا، اور 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا۔ پھر اس تقریباً سرکار نے وہاں پر 15 دن قیام فرمایا۔ اس کے بعد آگے جنگ حنین ہوئی، غزوہ حنین ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کعبۃ اللہ کے اطراف جو بت تھے ان کو کیا کر دیا، پاک کیا کعبے کو ان بتوں سے، اور مکہ میں اعلان فرما دیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یدع فی بیتہ صنما، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ رکھے۔ تو تمام لوگوں نے مسلمانوں نے اپنے گھروں سے کیا کر دیا، بت کو جو ہے نا نکال دیا۔ پھر اس کے اطراف و اکناف میں جو بت تھے ان بتوں کو نکالنے کا جو ہے نا سرکار نے کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں مسلمانوں کی جو ہے نا بھیجی، کیونکہ مکہ اب مسلمانوں کے زیر نگی تھا، اور تمام علاقوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عوامل یعنی گورنر جو ہے نا مقرر فرمائے، تاکہ ایک تنظیم اور ایک جو ہے نا ایک نظم کو ترتیب دیا جا سکے۔ اسی دوران فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا نام ابو قحافہ تھا، ابو قحافہ انہیں کہا جاتا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جو ہے وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، بہت بوڑھے اور ضعیف ہو چکے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کر مسجد حرام میں سرکار تشریف فرما تھے، وہاں والد کو لے کر آنے لگے۔ تو ان کے بڑھاپے کو، ان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے از راہ ہمدردی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ حتی اکون ان آتیہ فیہ، او کما قال، کہ آپ نے یہ بڑے آدمی کو، بڑے حضرت کو اپنے گھر میں کیوں رہنے نہیں دیا؟ میں خود وہاں آ جاتا تھا، انہیں یہاں تک لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے وہ سنیے آپ، ایمان افروز جواب ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہوا احق ان یمشی الیک من ان تمشی الیہ انت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا آپ کی بارگاہ میں آنا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ ان کے پاس جائیں۔ ان کو آنا چاہیے آپ کی بارگاہ میں، آپ ان کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے۔ والد تھے، لیکن والد سے زیادہ جو لگاؤ اور محبت تھی، جو اہمیت تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو لہذا ان کے سرکار کی بارگاہ میں جب ان کے والد کو پیش کیا گیا تو سرکار نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور کفر سے تاریک دل منور ہو گیا، اور ایمان سے دل منور ہو گیا، اور وہ مسلمان ہو گئے۔
چونکہ وہ بہت بوڑھے تھے جس کی وجہ سے ان کا چہرہ بھی سفید ہو گیا تھا، بال بھی سفید ہو گئے تھے، تو سرکار نے ان کو سیاہ یعنی کالے خضاب کے علاوہ دوسرا خضاب لگانے کا جو ہے نا آپ نے سرکار نے حکم فرمایا، چونکہ کالا خضاب مردوں کے لیے درست جو ہے نا نہیں ہے، پھر وہ عورتوں کے لیے جائز ہے، تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ ہوئی بات۔ اس کے بعد جب یہ مکہ فتح ہو گیا، تمام عرب کے جو قبیلے تھے وہ سرکار کے تابع ہو گئے اور سرکار کے ماتحت آ گئے، سوائے دو قبیلوں کے، ایک قبیلہ حوازن اور ایک قبیلہ ثقیف۔ قبیلہ حوازن، قبیلہ ثقیف، یہ عرب میں بڑے جنگجو قبیلے تھے، بڑے بہادر اور پہلوان قسم کے قبیلے تھے اور بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ ان کو اپنی طاقت پر بہت زیادہ جو ہے نا بھروسہ تھا۔ جب جو ہے مکہ فتح ہو گیا تو ان لوگوں نے جو ہے نا یہ کہا کہ یہ عرب کے دیگر قبائل نا تجربے کار، جنگ کا تجربہ نہ رکھنے والے اور بزدل قسم کے لوگ تھے، وہ کیا ہو گئے؟ تابع ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم ایسے ہی تابع ہونے والے نہیں ہیں۔ اور ان کو سرکار سے بہت بڑا بغض اور حسد بھی تھا، تو ان کو اندیشہ ہوا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کریں گے۔ اس اندیشے کے پیش نظر قبیلہ حوازن کے سردار اور قبیلہ ثقیف کے سردار دونوں نے مل کر 20,000 لوگوں کا لشکر تیار کیا۔ 20,000 جنگجوؤں کا لشکر کیا کیا؟ تیار کیا، اور اس کا کمانڈر، اس کی کمانڈنگ کون کر رہا تھا؟ قبیلہ حوازن کا جو سردار جس کا نام مالک بن عوف تھا، وہ اس کی کمانڈنگ کر رہا تھا۔ اور انہوں نے جو ہے ایک تجربے کار بوڑھا بھی تھا، جنگ کا تجربہ، زندگی کا تجربہ لگنے والا، لیکن وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں تھا، وہ اس کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے نہیں آتا تھا، ہمیشہ لیٹا ہوا ہی رہتا تھا، کوئی حص و حرکت اس کے اندر نہیں تھی، لیکن بڑا ماہر اور تجربے کار تھا۔ تو اس کے تجربے سے استفادے کے لیے انہوں نے اس بوڑھے کو بھی ساتھ لے لیا، اس کو چارپائی پر ڈال کر اٹھا کر لے جانے لگے۔ اس بوڑھے کا نام تھا درید بن سمہ، دال سے، درید بن سمہ صاد سے، تو اس کا نام تھا درید بن سمہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ تقریباً 120 سال کی عمر پایا، ایک روایت میں 160 کا بھی تذکرہ ہے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ اپنا 20,000 کا لشکر لے کر اس اندیشے سے کہ سرکار ان پر حملہ کریں گے، یہ تشر کی تیاری کرنے لگے۔ یہ جو قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف جس مقام پر رہتے تھے، وہاں ایک کنواں تھا، اس کا نام حنین تھا۔ حنین، اس کنویں کی وجہ سے اس آبادی کو بھی حنین کہا، اس مقام کو بھی حنین کہا جاتا تھا۔ تو یہ قبیلہ حوازن اور ثقیف کے قبیلے وہاں پر آباد تھے، وہ حنین کے مقام پر آباد تھے۔ اور ان سے قریب میں ایک وادی تھی، اس کو وادی اوتاس کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے قریب طائف کا مقام بھی تھا، جو مشہور ہے طائف، جس تبلیغ کے لیے سرکار گئے تھے، سابق میں نے عرض کیا ہے، تو مقام طائف بھی اس سے قریب تھا۔ تو اس وجہ سے اس جنگ کو غزوہ حنین بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ طائف بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ اوتاس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قبیلہ حوازن سے بھی جنگ ہوئی تھی، تو غزوہ حوازن بھی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ مگر پوروں کا ایک ہی جنگ کے کئی نام ہیں۔ غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار اس میں شریک تھے، تو غزوہ حنین ہو کہیے آپ، غزوہ اوتاس کہیے، غزوہ طائف کہیے، غزوہ حوازن اتنا زیادہ مشہور نہیں ہے مگر ہے وہ بھی، تو لہذا یہ تمام نام ایک ہی جنگ کے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ کفار نے، قبیلہ ثقیف اور حوازن کے لوگوں نے جو ہے 20,000 کا لشکر تیار کر لیا ہے اور وہ نکل چکے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق حال کے لیے ایک قاصد کو بھیجا، ایک جو ہے نا حالت دریافت دیکھنے کے لیے۔ تو صاحب گئے، عبداللہ ان کا نام تھا، وہ گئے، جا کر جو ہے نا انہوں نے 2 دن وہاں پر رہ کر سارے حالات سرکار کو آ کر سنائے کہ یا رسول اللہ یقیناً وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ، وہ لوگ ادھر سے 20,000 کا لشکر لے کر، ساتھ میں وہ بوڑھے درید بن سمہ کو لے کر، کیا ہے معلوم ہے، وہ لوگ نکلے حنین کے مقام سے۔ جب وہ لوگ وہ مالک بن عوف جو سردار تھا، جو کمانڈنگ کر رہا تھا، اس نے تمام فوجیوں کو حکم دیا تھا
کہ اپنی بیویاں، بچے، عورتیں، بکری، اونٹ، ساز و سامان جو بھی ہے وہ سب ساتھ لے کر کیا کرے، اس جنگ میں چلے۔ فوجیوں کو اس نے حکم دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب جنگ میں سب ساتھ رہیں گے تو میدان جنگ چھوڑ کر فوجی نہیں بھاگ سکتا، کم از کم بچے اور عورتوں کو بچانے واسطے تو بھی کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو رکنا پڑتا ہے۔ تو لہذا اس جنگ سے واپس نہ ہو فوجی، اس جنگ سے پھر واپس نہ ہو، جنگ سے نہ بھاگیں، اس تدبیر کے تحت اس نے بچوں اور عورتوں سب کو لینے کا حکم دیا تھا۔ تو بہرحال اس بات کا، یعنی لشکر کے ساتھ بچے، بکریاں، اونٹ، ساز و سامان ہیں، اس بات کی اطلاع درید بن سما نامی بوڑھے کو نہیں تھی۔ جب یہ لوگ وادی اوتاس میں پہنچے تو بوڑھے نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ حالانکہ وہ چارپائی پہ تھا، وہ پوچھا یہ کون سا مقام ہے، بڑا ماہر تجربے کار تھا، تو یہ کون سا مقام ہے؟ تو لوگوں نے کہا وادی اوتاس ہے۔ تو بوڑھے نے کہا یہ مقام جنگ کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہاں کی زمین نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے۔ تو لہذا ان لوگوں نے اسی مقام پر جنگ کا ارادہ کیا۔ لیکن بوڑھے نے پھر بچوں کی، بکریوں وغیرہ جانوروں کی آواز سنی تو پوچھا کہ یہ بکریوں کی آوازیں، یہ بچوں عورتوں کی آوازیں کی ہیں؟ تو فوجیوں نے، لشکر کے لوگوں نے کہا کہ مالک بن عوف جو کمانڈر ہے اس نے ہم کو یہ سب چیزیں ساتھ لے کر چلنے کے لیے کہا ہے۔ تو جو ہے نا اس درید بن سما نے کہا کہ بھلا ہو، ہلاک ہو مالک بن عوف کہ یہ سب چیزوں کو مت لے کر جاؤ، کیونکہ ان کو چھوڑ کر جاؤ، جنگ میں صرف کام آنے والی تلوار اور تیر ہے، ہتھیار ہوتا ہے، صرف ہتھیار لے کر چلو۔ اگر دشمن پر ہم غالب آ جائے تو پھر یہ چیزوں کو ہم جہاں پر چھوڑے تھے وہاں سے لے کر واپس چلے جا سکتے ہیں، لیکن اگر دشمن ہم پر غالب آ گیا تو پھر جو ہے وہ چیزیں، ہمارے بچے، عورتیں، ساز و سامان سب دشمن کے ہاتھ میں جو ہے نا چلے جائیں گے، لہذا یہ سب چیزوں کو لے کر جانا یہ مصلحت خلاف مصلحت ہے۔ تو فوجیوں کے خیالات بدلنے لگے، تو وہ لوگ جو ہے نا اور رائے بدلنے لگی۔ تو مالک بن عوف نے جو ہے نا کہا کہ دیکھو اگر تم عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہیں چلو گے تو میں خودکشی کر کے مر جاؤں گا، میں تمہارا ساتھ نہیں آؤں گا۔ تو فوجیوں نے دیکھا اگر ان خودکشی کر لیا، یہ نوجوان ہے، جاہل ہے، یہ کمانڈنگ کر رہا ہے، اگر ان خودکشی کر لیا تو وہ بوڑھا جو مشورہ دے رہا ہے وہ تو اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، پھر ہمارا کمانڈر کون ہوگا؟ لہذا مجبوراً انہوں نے بوڑھے کی بات کو نظر انداز کر دیا، مالک بن عوف کی بات کو جو ہے نا مان لیا، الغرض سب ساتھ لینے کی بات طے ہوئی۔ اس کے بعد ایک درہ، ایک تنگ زمین، ایک تنگ علاقہ، ایک تنگ راستہ تھا، وہاں پر ان لوگوں نے پہلے سے ہی تیر انداز اور 20,000 کے لشکر کو چھپا دیا تھا، گھات میں تھا وہ لشکر، اور مالک بن عوف نے حکم دے دیا تھا کہ اپنے تلواروں کی میان بھی توڑ دو، یعنی تلوار جس میں رکھی جاتی ہے، کیس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی توڑ دو۔ مطلب یہ تھا کہ تلوار نیام میں واپس جانا ہی نہیں ہے، لڑنا ہے، مرنا ہے۔ تو لہذا ادھر مسلمانوں کا لشکر 12,000 کے لشکر کے ساتھ کیا کیے، مسلمان نکلے۔ تو مسلمانوں میں سے کسی نے کہا، کیا کہا؟ اچھی تعداد اچھی تھی، ہمیشہ مسلمانوں کا سابق میں جو مقابلہ رہا کفار سے 3 گنا، 4 گنا، 10 گنا، جیسا کہ سریہ موتا میں آپ نے سماعت فرمایا کہ مسلمانوں کا 3,000 کا لشکر تھا، کافروں کا 2 لاکھ کا تھا۔ تو وہ یہ زیادہ تعداد سے ہمیشہ سابقہ رہا۔ آج مسلمانوں کی تعداد بھی اچھی تھی، 12,000 تھی، دشمن کی تعداد جو ہے نا 20,000 تھی، دگنا بھی نہیں تھی۔ تو مسلمانوں کے لیے دشمن کی یہ تعداد معمولی کیا ہو رہی تھی، معلوم ہو رہی تھی۔ اپنی تعداد کثرت ہے، اپنی تعداد کی کثرت کا گمان مسلمانوں کو ہو رہا تھا۔ تو مسلمانوں میں سے کسی نے کہا کہ لن نغلب اليوم من قلت، آج کے دن ہم افراد فوجیوں کی قلت کی وجہ سے ہم جنگ نہیں ہاریں گے، آج ہمارے پاس فوجیوں کی کثرت ہے، فوجیوں کی قلت کی وجہ سے آج ہم شکست نہیں کھائیں گے۔ بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج ہم شکست کھا بھی جائے تو بھی فوجیوں کی قلت کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، بلکہ جو ہے نا فیصلہ الہی کی بنیاد پر ہماری قلت ہوگی۔ لیکن یہ بات تو اگرچہ کہ اتنی بری نہیں تھی، لیکن بات کہنے والے کے اعتبار سے بات کا مقام ہوتا ہے۔ ایک عام مسلمان اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ اتنی قابل توجہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا مقرب بندہ اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اگر اسلام میں 2 پہلو ہیں، ایک رخصت، ایک عزیمت۔ اگر عام مومن کیا ہے، وہ رخصت کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے جائز ہے اور اس کے لیے یہ ہے، لیکن اگر یہی رخصت کو اللہ کا کوئی مقرب بندہ اختیار کرتا ہے جو مومن کے لیے جائز تھی، وہ اس کے لیے برا سمجھا جاتا ہے۔
تو یہ بات تو اگرچہ کہ خلاف حقیقت نہیں تھی اور نہ وہاں کوئی تکبر مقصود تھا، مگر یہ بات ایک مدرسہ مصطفیٰ میں پڑھنے والے طالب علم کے لیے مناسب نہیں تھی، بارگاہ نبوی کے تربیت یافتہ شخص کے لیے مناسب نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ابتدا میں جنگ میں مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال دیا۔ تو بہرحال جب مسلمان 12,000 کا لشکر لے کر نکلے تو وہ جو درہ جو تنگ گھاٹی تھی، وہ ایک تنگ راستہ تھا، جب وہاں پر مسلمان پہنچے تو وہم و خیال میں بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اچانک تیروں اور تلواروں کی بارش ہونے لگی، 20,000 کا لشکر اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا، مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جو ہی اچانک حملہ ہونا تھا، مسلمانوں کو سمجھ نہ پڑی کہ کیا کرنا چاہیے، سب کیا ہو گئے، تقریباً 12,000 کا لشکر منتشر ہو گیا۔ صرف سرکار کے پاس سیدنا ابو بکر، عمر اور جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح اور 10-12 صحابہ صرف سرکار کے اطراف میں تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خچر کی جو ہے نا وہ پکڑے ہوئے تھے لگام، سرکار خچر پر سوار تھے۔ تمام مسلمان جو ہے نا منتشر ہو گئے، تمام مسلمان منتشر ہو گئے اور صرف 10-12 لوگ سرکار کے پاس رہ گئے۔ تو سرکار کہنے لگے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ دیکھو کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، میں نبی برحق ہوں اور اللہ نے مجھ سے وعدہ اور نصرت اور فتح کا وعدہ فرمایا ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ سرکار یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن جو ہے نا مسلمان گڑبڑ اور انتشار کی وجہ سے سرکار کی بات جو ہے نا انہیں سنے نہیں آ رہی تھی اور اس طرف توجہ نہیں ہو رہی تھی۔ تو سرکار عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز والے تھے، تو انہوں نے آواز دے کر کہی یا معاشر الانصار یا معاشر السمرہ، کہ اے انصار کی جماعت، اے وہ لوگوں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کیکر کے درخت کے نیچے جان مال قربان کرنے کی جنہوں نے بیعت کی تھی، آؤ سرکار تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز دینا تھا کہ تمام جو منتشر صحابہ تھے وہ سب کے سب شمع کے اطراف پروانوں کے جمع ہونے کی طرح جمع ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا گھمسان لڑائی ہوئی اور بہت سخت جو ہے نا لڑائی ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے دوران جو ہے ایک مٹھی مٹی لی، ایک مٹھی مٹی لے کر جو ہے نا، یہ روایتوں میں 2 الفاظ آئے ہیں، شاہت الوجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں، یا جو ہے نا یہ کہتے ہوئے آپ نے مٹھی کو جو ہے نا پھینکا، یا دوسرے الفاظ جو آئے ہیں انہزموا ورب محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم وہ شکست کھا گئے۔ آپ نے ایک مٹھی مٹی لے کر پھینکی لشکر کفار کی طرف، تو روایتوں میں آتا ہے کوئی کافر ایسا نہ رہا جس کی آنکھ میں مٹی نہ پڑی ہو۔ فتح الباری کی روایت کے مطابق کہ جو ہے نا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دوران جنگ ایک کالی چادر آسمان سے اتری، ہمارے اور دشمن کے درمیان وہ حائل ہو گئی اور وہ چادر چونٹیوں میں تبدیل ہو گئی، اور وہ چونٹیاں پھر پورے میدان جنگ میں جو ہے نا بکھر گئی، مجھے یقین ہے کہ وہ فرشتے تھے۔ اس روایت کی تائید جو ہے نا قرآن کی آیت سے بھی ہوتی ہے جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو بہرحال سرکار کی اس کے بعد سرکار کی مٹی جب ان کی آنکھوں میں پڑی تو دشمن بدحواس ہو کر بھاگنے لگا، دشمن بدحواس ہو کر بھاگنے لگا۔ مالک بن عوف جو کمانڈنگ کر رہا تھا وہ طائف کو بھاگ گیا، قریب میں تھا وہاں سے طائف کا علاقہ، وہ طائف کو بھاگ گیا۔ درید بن سما جو بوڑھا تھا وہ چند کافروں کے ساتھ وادی اوتاس میں جا کر اس نے پناہ لی، اور بعض لوگوں نے مقام نخلا میں جا کر جو ہے نا پناہ لے لی۔ بہرحال اس طرح وہ بھاگ کر منتشر ہو کر مقامات میں ہوئے، مختلف مقامات میں وہ ہو گئے۔ تو اس طرح جو ہے نا کفار کو شکست ہوئی، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا گیا جو میں خطبے کے بعد کہا میں نے پڑھی تھی، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، کہ اللہ نے بہت سے مقامات پر بالخصوص حنین کے دن تمہاری مدد فرمائی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں تمہاری کثرت بھا گئی تھی، تمہیں تمہاری کثرت بھلی معلوم ہو رہی تھی، تمہیں اپنی کثرت پر بھروسہ تھا۔ فلم تغنی عنکم شیئا، تمہیں وہ کثرت کوئی فائدہ نہیں دی، اللہ کی مدد نے تمہیں کیا کیا؟ فائدہ دیا۔ فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، کہ جو ہے نا زمین کشادہ ہونے کے باوجود بھی تم پر تنگ پڑ گئی تھی۔ ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔
ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ پھر اللہ نے سکون کو، اطمینان کو رسول کے دل میں اور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے دل میں ڈال دیا۔ وانزل جنودا لم تروہا، اور تم پر ایک ایسے لشکر کو اتارا جس کو تم نے نہیں دیکھا، جو جبیر بن مطعم فرما رہے تھے، چونٹیوں کی شکل میں اترے پھر فرشتے تھے وہ۔ وانزل جنودا لم تروہا، تو یہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کو کیا کر دیا؟ نیست و نابود کر دیا۔ تو بہرحال جو ہے نا وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور وہ کافروں کا بدلہ تھا۔ تو بہرحال کافر ہار گئے، اور مال غنیمت میں مسلمانوں کو تقریباً 6000 افراد لوگ، عورتیں بچے وغیرہ جو بھی ہے، مرد جو بھی، 6000 افراد مال غنیمت کے طور، اور 24000 اونٹ، 40000 بکریاں، 4000 اوقیے سونا، جو چاندی، 4000 اوقیے چاندی۔ اوقیہ مطلب ایک پیمانہ ہوتا ہے، جیسے تولہ ہمارے پاس ہوتا ہے، تو وہ تقریباً ایک اوقیہ 86 گرام کا ہوتا ہے۔ ایک اوقیہ تقریباً 85 سے 86 گرام کا ایک اوقیہ ہوتا ہے، ایک اوقیہ۔ ویسے 4000 اوقیے چاندی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو ملا۔ 6000 افراد، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں، 4000 اوقیے چاندی۔ تو سرکار نے سارا مال غنیمت جعرانہ کے مقام میں جمع فرما دیا۔ ایک مقام ہے جعرانہ، تو وہ جعرانہ کے مقام میں سرکار نے اس مال غنیمت کو جو ہے نا جمع فرما دیا۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے 10 دن تک انتظار فرمایا، 10 دن تک جو ہے نا انتظار فرمایا کہ قبیلہ حوازن وغیرہ کے جو لوگ بھاگ گئے ہیں وہ آئیں گے، آ کر اپنے لوگوں کو چھڑا لے جائیں گے، یا کوئی بھی صلح صفائی کی بات ہوگی تو ٹھیک ہے انتظار۔ سرکار نے 10 دن تک انتظار فرمایا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ تقسیم فرمانے کے بعد قبیلہ حوازن کے تقریباً 8-9 لوگ مسلمان ہو کر ایک وفد کی شکل میں سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارا مال اور ہمارے افراد کیا کر دیجئے؟ عطا کیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں نے 10 دن تمہارا انتظار کیا، اس کے بعد میں نے مال غنیمت کو تقسیم کر دیا، اب وہ مجاہدین کا حق ہے، میں پھر ان سے حق نہیں لے سکتا، ان کا حق میں ان سے جو ہے نا نہیں لے سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو خیری میں جو افراد ہیں اس میں آپ وہ بی بی حلیمہ سعدیہ جنہوں نے سرکار کو دودھ پلایا تھا وہ بھی قبیلے حوازن سے تھی، تو لہذا وہ جو ہے نا اس میں آپ کی والدہ محترمہ کا قبیلہ ہے، اس میں آپ کی بہن شیمہ بھی ہیں، رضائی بہن شیمہ بھی ہیں، اور والدہ کے رشتے کے حوالے سے آپ کی خالائیں پھوپھیاں بھی جو ہے نا حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے رشتے سے آپ کی پھوپھیاں خالائیں بھی ہیں، اور وہ خواتین بھی ہیں جنہوں نے آپ کو گود میں کھلایا تھا۔ تو یہ حوالہ جب انہوں نے دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میں مجاہدین کا پورا حق تو نہیں مار سکتا، تمہیں یا افراد چاہیے یا مال و دولت اور اونٹ چاہیے، دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا ہمیں مال و دولت، اونٹ وغیرہ، چاندی وغیرہ نہیں چاہیے، ہمیں افراد ہمارے حوالے کر دیجیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرا جو حق ہے، بنو ہاشم جو میرے خاندان کا حق ہے، بنو عبد المطلب جو عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں، ان کا حق سے میں دستبردار ہو جاتا ہوں، ہمارے تحت ہمارے حق میں جتنے افراد ہیں وہ میں تم کو جو ہے نا دے دوں گا۔ البتہ جو دیگر مسلمان ہیں ان مسلمانوں کے حصے میں جو افراد آئے ہیں میں اس کے بارے میں جو ہے نا ان کو نہیں کہہ سکتا، ہاں البتہ ظہر کی نماز کے بعد تم کیا کرو، ان کے سامنے مطالبہ رکھو اپنا، میں تائید ضرور کروں گا۔ تو میرے آج ظہر کی نماز ہو گئی، ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کو ان لوگوں نے ظہر کے بعد وہ جو آئے تھے قبیلہ حوازن کے لوگوں نے جو ہے نا ایک بہترین انداز میں تقریر کی، مطالبہ کیا، اپنے افراد کو چھوڑنے کا مسلمانوں کے سامنے مطالبہ کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنا اور اپنے خاندان کا حق میں نے ان کو دے دیا ہے، اگر تم چاہو تو بطیب خاطر خوشی سے اگر ان کے افراد جو تمہارے حصے میں آئے ہیں انہیں دے سکتے ہو، یا اگر تمہیں کوئی معاوضہ مطلوب ہے تو فی الوقت تو وہ افراد دے دو، میں تمہارا معاوضہ بعد میں ادا کروں گا۔ یہ سننا تھا، تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم بغیر معاوضے کے خوش دلی کے ساتھ ان افراد کو حوالے کر دیں۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام افراد جو 6000 قید ہو کر آئے تھے وہ ان کے حوالے جو ہے نا کر دیے گئے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں،
ان کے چچا ابو عامر اشعری، ان کو جو ہے نا ان کی کمانڈنگ میں ابو موسیٰ اشعری کو رضی اللہ تعالیٰ کو اور چند صحابہ کو وادی اوتاس میں بھیجا، جہاں درید بن سمہ چند جو ہے نا کافروں کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ تو آپ گئے، وہاں جنگ ہوئی اور ایک کافر نے آپ کے گھٹنے میں تیر مارا ابو عامر اشعری کی، تو آپ شہید ہو گئے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا، پھر وہاں فتح نصیب ہوئی اور درید بن سمہ جو بوڑھا تھا وہ مارا گیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف آپ روانہ ہو گئے، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا مالک بن عوف جو قبیلہ حوازن کا سردار تھا، جو کمانڈنگ کر رہا تھا اس جنگ کی، وہ کئی سالوں کا اناج لے کر اپنے لوگوں کے ساتھ جا کر قلعے میں چھپ گیا تھا، جو ہے نا چھپ گیا تھا۔ سرکار طائف کی طرف جانے لگے، اور جو ہے نا طفیل بن عمرو دوسی ایک صحابی رسول ہیں، جو ان کا واقعہ میں نے ممکن ہے وہ ایک لکڑی کے بت کا سنایا تھا میں نے آپ کو سابق میں، تو وہ طفیل بن عمرو دوسی کو اور چند مسلمانوں کو ایک وہاں پر ایک ذوالکفین نامی بت تھا، اس کو توڑنے کے لیے سرکار نے بھیجا تھا۔ وہ وہاں پر گئے، 3-4 دن کے بعد پھر آ کر طائف میں سرکار سے ملے۔ وہ آتے وقت 2 چیزیں لائے، ہو ایک منجیق، ایک دبابہ۔ منجیق یعنی پتھر پھینکنے کی مشین ہوتی ہے، دبابہ یعنی یہ ٹینکر جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں لوگ اندر بیٹھ کر چلاتے ہیں، مگر وہ اس انداز کا نہیں تھا، یہ ترقی یافتہ صورت ہے اس زمانے کی جو بھی تھی وہ۔ تو بہرحال یہ وہ 2 لے کر، ایک منجیق ایک دبابہ لے کر وہ 3-4 دن کے بعد طائف میں آ گئے۔ جب سرکار طائف کو پہنچے تو وہاں پر وہ قلعے میں مالک بن عوف مقید ہو چکا تھا، کئی تیر انداز اس کے اندر اس کے لوگ موجود تھے۔ سرکار نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد جو ہے نا منجیقیں پھینکی گئی۔ منجیق یعنی ایک مشین کے ذریعے سے، جیسے توپ ہوتا ہے نا، توپ خاں، ویسی منجیق کیا ہے معلوم، پتھر اس سے پھینکے گئے تو ادھر سے جو ہے نا فصیل پر انہوں نے تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، تو وہاں سے تیر انداز، ماہر تیر انداز جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے اس قبیلے میں تھے، تو انہوں نے تیر اندازوں کو جو ہے نا تیر چلائے، تو 12 مسلمان شہید ہو گئے اور کئی مسلمان زخمی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دبابے میں بیٹھ کر چند صحابہ قلعے کے قریب گئے تاکہ اس کو توڑ دیا جائے دیوار کو، لیکن انہوں نے گرم سلاخیں اوپر سے پھینکنے لگے، تو لہذا وہ ممکن نہ ہو سکا، واپس آ گئے۔ محاصرہ جاری رہا۔ سرکار نے وہ درختوں کو، باغات کو کاٹنے کا حکم دیا تاکہ ان کو رسد فراہم جو ہے نا نہ ہو سکے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ قلعے میں چھپ کر کیا لڑ رہے ہو، آؤ آمنا سامنا کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے کئی سال کا اناج جمع کر لیا ہے، اناج ختم ہونے کے بعد اتریں گے۔ سرکار نے باغات کو کاٹنے کا حکم دیا، تو ان لوگوں نے اللہ کا اور خرابت داروں کا، آپ کے رشتہ داروں کا واسطہ دے کر کہا کہ مت کاٹیے، تو سرکار نے اس کو ترک کر دیا۔ دوران محاصرہ سرکار نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا ہے، اچانک ایک مرغ آیا، اس میں ٹھونک مارا، پیالہ گرا دیا۔ سرکار نے اس خواب کا تذکرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سامنے کیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا کریں، اب محاصرہ رکھیں یا چلے جائیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لومڑی اپنی بل میں ہے، انتظار کریں تو مل جائے گی، انتظار نہ کریں واپس بھی چلے جائے تو ہمیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیے، تو سرکار نے فرمایا مجھے ان کو بد دعا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو گئے، جاتے جاتے آپ نے دعا فرمائی اللہم اہدی ثقیفا واتی بہم، کہ اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان بنا کر میرے پاس بھیج۔ چنانچہ سرکار کی یہ دعا مقبول ہوئی، بعد میں وہ سب کے سب مسلمان ہو کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بغیر لڑائی کے وہ قلعہ کیا ہو گیا، فتح ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو گئے۔ پھر جعرانہ کا مقام جہاں پر مال غنیمت پہلے جمع کیا تھا، وہاں پر سرکار تشریف لائے۔ پھر 18 ذوالقعدہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب میں وہاں سے جو ہے مکہ مکرمہ کو گئے عمرے کے ارادے سے۔ اس کو عمرہ جعرانہ کہا جاتا ہے تاریخ میں، سیرت کی اصطلاح میں۔ تو جعرانہ کے مقام سے سرکار پھر مکہ مکرمہ کو تشریف لے گئے۔ اس کے بعد وہاں جا کر سرکار نے عمرہ فرمایا اور کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا، اور جو جنگ خیبر کے بعد، فتح خیبر کے بعد جو متعہ حرام قرار دیا گیا تھا، سرکار نے پھر اس کا اعلان فرمایا کہ متعہ حرام ہے، متعہ حرام ہے۔ تو سرکار کا یہ اعلان رات کے وقت میں آپ نے اعلان فرمایا تھا، بعض لوگ سنے تھے بعض لوگ نہیں سنے تھے، تو لہذا جو نہیں سنے بعد میں کیا ہے معلوم ہے وہ متعہ کر بیٹھے۔ تو سرکار نے جنگ تبوک کے وقت بھی اعلان فرمایا، آگے آ رہا جنگ تبوک 9 ہجری میں،
تو لہذا وہاں پر بھی سرکار نے اعلان فرمایا کہ متاع حرام ہے. اس وقت بھی چند لوگوں نے نہیں سنا تھا، بعد میں پھر وہ جو ہے نا متاع کر بیٹھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس میں بھی جو لوگ نہیں سنے تھے، جنہیں علم نہیں تھا متاع کا، انہوں نے متاع کر بیٹھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے اعلان فرما دیا کہ سرکار نے فتح خیبر کے موقع پر متاع کو حرام قرار دیا تھا، لیکن لا علمی کی بنیاد پر لوگ کرتے رہے اور سرکار نے ان سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا لا علمی کی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے. آج میں سختی سے متاع کے حرام ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور آج کے بعد اگر کوئی بھی متاع کرے گا تو میں جو ہے اس کو زنا کی سزا اس کو جاری کروں گا. تو اس کے بعد پھر متاع پورے طور پر بند ہو گیا. عمر فاروق حرام تو 7 ہجری میں ہو گیا تھا فتح خیبر کے موقع پر، لا علمی کی وجہ سے، روایتیں نہیں پہنچنے کی وجہ سے، بات نہیں پہنچنے کی وجہ سے ویسا ہو، لیکن کلیئر کٹ طور پر پورا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، دور خلافت میں اس کو یہ کر دیا گیا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ میں نے کہا عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر مقرر فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم و تربیت کے لیے وہاں مقرر فرمایا، اور خود جو ہے نا مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے. چونکہ 2 مہینے تقریباً 16 دن کی مدت باہر رہنے کے بعد، چونکہ 10 رمضان کو نکلے تھے، 27 ذوالقعدہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے. جملہ تقریباً 2 مہینے 16 دن کی مدت سرکار نے جو ہے نا وہ وہاں پر فتح مکہ اور جنگ حنین، غزوہ حنین کے حوالے سے آپ نے جو ہے نا گزاری. تو سرکار اسی جیسا کہ مطلب میں نے عرض کیا ہے کہ 8 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے ایک تو سریہ موتا تھا، اور ایک فتح مکہ تھا، اور ایک فتح غزوہ حنین تھا. اور اسی سال کے اہم ترین ایک واقعات میں سے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماریا قبطیہ جو آپ کی باندھی تھی، ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ 7 اولادیں ہیں، 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے. 4 صاحبزادیوں میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں، اور 3 صاحبزادوں میں سے قاسم، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ جملہ 6 یہ آپ کی اولاد، یعنی 4 لڑکیاں، یہ 2 لڑکے، صرف بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم جو تھے، یہ ماریا قبطیہ جو آپ کی باندھی تھی، ان سے پیدا ہوئے، جو 8 ہجری میں پیدا ہوئے. لیکن نرینہ اولاد یعنی مرد بچے سرکار کے کوئی بھی بلوغ کی عمر تک، یعنی بالغ ہونے کی عمر تک جو ہے نا نہیں رہے، بچپن ہی میں سب کے سب کیا ہے معلوم ہے انتقال فرما گئے. اسی وجہ سے قرآن کریم میں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. ابا احد من رجالکم، بالغ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بچوں کے والد تھے، کیونکہ بچے بڑے نہیں ہوئے، بالغ ہونے تک نہیں رہے. باقی جو 4 صاحبزادیاں تھیں، بڑی ہوئی، جو ہے نا شادی شدہ ہوئی، صاحب اولاد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے طور پر اور معجزے کے طور پر، دنیا کا دستور عام طور پر تو یہ ہے کہ آدمی کی نسل اس کی نرینہ اولاد مرد بچوں سے پھیلتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے نسب کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دنیا میں جو ہے نا پھیلایا. یہ سرکار کے نسب کی خصوصیت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کا معجزہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا کی خصوصیت اور اللہ رب العزت کا معجزہ خداوندی ہے. تو بہرحال یہ تمام واقعات تھے جو 8 ہجری کے تحت آپ حضرات کے سامنے جو ہے عرض جو ہے نا کیے گئے. انشاءاللہ پھر 9 ہجری کے جو واقعات ہیں، غزوہ تبوک ہیں اور دیگر واقعات ہیں، انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم اس سیرت مبارکہ کے بیان میں مولا اگر کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنے فضل سے اور سرکار کی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ اس سیرت کے سننے اور سنانے کو قبول فرما. اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق ہمیں عطا فرما. عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی، معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.